جب سفر پہ جاتے تھے اپنے ساتھ آپ کی ازواج میں سے کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ سفر میں ساتھ رہتی تھی. چاہے سفر مکۃ المکرمہ ہو عمرے کے نام سے، یا سفر مکۃ المکرمہ ہو حج کے نام سے. اسی لیے آپ سب کی خدمت میں اشارہ مکمل کر رہا ہوں. خدا سب کو نصیب کرے مکۃ المکرمہ کی زیارت. مکۃ المکرمہ میں داخلے کے آداب یہ ہیں کہ ایک میقات وہ جو مکے والوں کے لیے، اور ایک میقات جو باہر سے آنے والوں کے لیے. جو میقات مکے والوں کے لیے، ان میں سے ایک میقات کا نام مسجد عائشہ ہے. سرکار کے ساتھ آئی تھی نا آپ، اسی لیے تو آپ کے نام سے میقات منسوب ہوا. اب یہ الگ بات ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ آپ چلی رسول خدا کے ساتھ مدینہ منورہ سے. آبیار علی، میقات ذی الحلیفہ یا مسجد شجرہ، 3 نام ایک مقام کے. سب نے وہاں پر نیت کی اور آپ نے حجاب محسوس کیا کہ عدم طہارت کی بنیاد پر نیت کیسے کی جائے، اور نیت کیے بغیر آپ قافلے میں آگے بڑھ گئی. یہ خبر اللہ کے رسول کو مکے پہنچ کے دی گئی. تب آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کے بھائی سے کہ اپنی بہن کو لے جائیے، اور لے جا کر جو حدود حرم کے بعد پہلی قریب ترین جگہ ہے وہاں سے نیت کروا کے واپس لائیے، تلبیہ پڑھوا کے. تو رسول خدا کے ساتھ جانا ازواج مطہرات کا ثابت. دوسرا مقام حدیبیہ. سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں، اور آپ کے اصحاب جو آپ کے ساتھ آئے 4000 لوگ، وہ سب کے سب احرام کی حالت میں، اور مکے کے کافروں نے آپ کو داخلے سے روک دیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. ایسے میں آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں. عنوان کیا ہے کہ کربلا حسین اپنے ساتھ اپنے خاندان کی عورتیں کیوں لے کر جا رہے تھے؟ یہ سنت نبی ہے کہ نہیں ہے؟ حدیبیہ کی مشکلات بالکل قریب پہنچ چکے بطن مکہ سے، بلکہ کہیے بطن مکہ میں قافلہ پہنچ گیا، کیونکہ حدیبیہ کو قرآن نے بطن مکہ کہا ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. مکے کے پیٹ تک پہنچ گئے، بس مکے کے دل میں جانا باقی تھا اور روک دیے گئے. ایسے میں ایک معاہدہ ہو گیا، معاہدہ حدیبیہ. اور معاہدہ حدیبیہ کے بعد پیغمبر واپس پلٹنا چاہتے ہیں. آپ کے سارے اصحاب، خاص طور سے وہ کہ جن کے لیے بڑا مشکل تھا کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے مکے سے واپس چلے جائیں. اللہ اکبر. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول ہو اور مکے سے عمرہ کیے بغیر واپس چلا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی فرزند رسول ہو اور حج کیے بغیر واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے اس کا حال کیا ہو؟ اللہ کے رسول بار بار فرما رہے تھے کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، معاہدہ ہو گیا، واپس جانا ہوگا. احرام پہنے ہوئے. احرام کیسے اترے گا؟ قربانی کیجئے اور سر کے سارے بال یعنی حلق کر لیجئے، کٹوا دیجئے. آپ نے 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا. اتنے حالت رنج و ملال میں اصحاب رسول تھے.
کہ کوئی عمل کرنے پر آمادہ دکھائی نہ دیا اکثریت میں. اللہ کے رسول اپنے خیمے میں واپس آئے. آپ کی شریک حیات اس مرتبہ جناب ام سلمہ ساتھ میں. ام سلمہ کا نام ہند ہے. سلمہ کی ماں آپ کا بیٹا سلمہ، اس کے اعتبار سے آپ کا نام. اللہ کے رسول کو دیکھا حالت رنج و ملال میں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ یہ میری بات نہیں مان رہے. ماں ہو تو واقعہ ایسی کہ گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے. اگر آپ چاہتی تو اللہ کے رسول کے رنج و ملال میں کوئی جملہ ایسا فرما دیتی، ہاں یہ آپ کا کہنا نہیں مان رہے، چھوڑیے ان کو. سلام ہو اس عظیم ماں پر جس نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے نافرمان نہیں ہو گئے بلکہ یہ غم کی کیفیت میں ہیں. آپ ان سے کچھ مت کہیے، باہر بیٹھ جائیے اپنے خیمے کے باہر، اونٹ نہر کروا دیجئے اور نائی کو بلا کر اپنے بال کٹوانا شروع کر دیجئے. جب بھی آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے. اگر ساتھ میں ام سلمہ نہ ہوتی تو کیا یہ مرحلہ آسان تھا؟ اللہ اکبر. آئیے اس کے بعد اگلی مثال آپ کی خدمت میں. خدا آپ سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت. میدان خندق میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. جنگ خندق میں عورتوں کا کیا کام؟ مسجد فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ تو فاطمہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا گئی ہوں گی نا وہاں پر روٹی پہنچانے کے لیے، یا پیغمبر کی مزاج پرسی کے لیے، یا احد کے میدان میں وہ خاتون مقدس اس کا نام نصیبہ ہے، یا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا آنا. اللہ اکبر. یہ مثالیں میں نے اس لیے قائم کی کہ آج تمہید ہے. سرکار سید الشہداء کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ، کہ حسین منی وانا من الحسین. جو سیرت محمد مصطفیٰ ہے وہ سیرت حسین ابن علی ہے. اس لیے آپ کے ساتھ کربلا کے اس مارکے میں خواتین کا آنا. اب آئیے کتنی خواتین کربلا میں آئی ہیں، ان کا تعارف، ان کی تعداد، ان کی ذمہ داری. پہلے غور کر لیتے اس ترتیب پہ جانے سے پہلے. اگر فرض کر لیجئے امام اپنے ساتھ کسی خاتون کو لے کر نہیں آتے تو کیا کربلا کائنات میں ایسے پہنچ سکتی تھی جیسے کہ پہنچی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ امتحان حسین تو عاشور تک تھا، امتحان اخت الحسین شام تک چلا گیا ہے. یزید تو چاہتا تھا کہ پورا سلسلہ یہیں روک دیا جائے. میدان کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے. اگر امام خواتین کو لے کر نہ آئے ہوتے، اور ایسی خواتین کہتے ہیں کہ کتاب معالیہ سبتین میں آغائے مازندرانی فرماتے کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ آنے والی خواتین کی تعداد کل 61 ہے. 61 یہ میکسیمم مجھے ملا. 61 خواتین آئی تھی مولا کے ساتھ.
61 میں تقریباً 42 خواتین وہ ہیں کہ جو خاص خاندان سے متعلق ہیں. باقی اس میں 10 بچیاں ہیں اور 9 کنیزیں ہیں. یہ سب ملا کر خواتین کی تعداد بن رہی ہے 61. سرکار سید الشہداء کے کاروان میں آنے والی خواتین کی تعداد. اس میں کچھ ازواج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کچھ ازواج امام مجتبیٰ بھی ہیں، اس میں کچھ ازواج سرکار سید الشہداء بھی ہیں، اور پھر کربلا کی مائیں، یعنی شہدائے کربلا کی مائیں. کربلا میں خواتین نے قربانی عجیب انداز سے دی. بعض خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا شوہر قربان کیا اور اپنا بیٹا بھی قربان کیا، جیسے کہ حضرت رباب بنت امرؤ القیس. آنے والی 9 راتوں کا پورا عنوان میں آپ کو دے رہا ہوں. اپنا شوہر بھی قربان کیا اور اپنا بیٹا بھی. جیسے لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس، مولا عباس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، اپنا شوہر بھی قربان کیا اور اپنے بچے بھی قربان کیے. جیسے ان کے علاوہ اور خواتین بھی جن میں بہت تلاش کے بعد نام تو نہ مل سکا، البتہ یہ ملا کہ ام خلف. خلف بیٹے کا نام ہے، بیٹا قربان کیا، اور مسلم ابن اوسجہ اپنے شوہر کو قربان کیا. بعض خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا بھائی قربان کیا اور اپنے بیٹے قربان کیے. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا بھائی قربان. عزاداروں کس بات میں تم کم ہو.